لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب آپ فیس لفٹنگ کرتے ہیں تو کیا اس میں کوئی ایسی کٹنگ، کوئی ایسی سرجری، کوئی اس طرح کی انوالو یا پینفل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا نارمل ہوتا ہے؟ جو ہم اسٹیٹکس میں رہ کے سرجیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اسے مائنر سرجیکل ٹریٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہو. اس میں کوئی بے ہوشی نہیں ہے، کوئی آپریشن تھیٹر نہیں چاہیے، کوئی انیستھیزیا اس طرح کا نہیں چاہیے کہ بے ہوش کیا جائے. یہ منیمل انویسو پروسیجر کہلایا جاتا ہے اور یہ آفس سیٹنگ میں کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس میں اتنا کوئی خاص پینفل نہیں ہے. ہم اس کو لگنوکین ایل اے میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایل اے کر کے ہم جب لگنوکین لگا کے تھریڈ انٹر کرتے ہیں، بہت ہی چھوٹا سا بور کرتے ہیں اسکن کے اندر ود دا ہیلپ آف نیڈل، جو کہ پین لیس ہوتا ہے، اور ہم تھریڈ کو انسرٹ کر کے اس کو اسکن کو بالکل اسٹریچ آؤٹ کر دیتے ہیں. 5 سے 10 منٹ کا پروسیجر ہے ہارڈلی، اور بڑے امیزنگ ریزلٹ ہیں. آن دا اسپاٹ آپ کو 20% ریزلٹ ملتا ہے. 30 ڈیز کے اندر آپ کا 80% ریزلٹ مزید آ جاتا ہے. یہ دھاگے ڈیزالویبل ہوتے ہیں اور یہ کولاجن کی پروڈکشن کرتے ہیں. دیکھا گیا ہے جو لوگ تھریڈس کراتے ہیں وہ اپنی عمر سے 20-30 سال چھوٹے نظر آتے ہیں. ان کی میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی عمر سے چھوٹے نظر آئیں، کم از کم اسکن نیڈ اسٹریچ اور لائک چیزل سے ایک لک کو. اس کے یہی ہمارا اسٹیٹک کا ایک یو کین سے پوائنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسٹیٹک کا صرف فیس کے علاوہ باقی باڈی پہ کیا کام ہوتا ہے؟ باقی باڈی پہ جیسے کہ وائٹنگ ڈرپس کا رول ہے کہ وائٹنگ فل باڈی چاہیے. اس کے علاوہ میں اپنے کلینکس میں اپنے سیٹ اپ پہ، کیونکہ اگر آپ کا چہرہ گورا، ہاتھ پاؤں کالے ہیں، ہاں تو وہ بھی تو صحیح نہیں ہے. تو اسٹیٹک کیا اس کو بیلنس کرتی ہے؟ دیکھیں نا، ود دا ہیلپ آف یہ وائٹنگ ڈرپس جس کو نوٹوریس ہیں وائٹنگ کے نام سے، بیسیکلی یہ اینٹی آکسیڈنٹ ڈرپس ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اچھا رول پلے کرتی ہے، امیونٹی بوسٹ اپ کرتی ہیں اور رنگ بھی گورا کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہم بریسٹ انہانسمنٹ پروسیجرز میں کرتی ہوں ود دا ہیلپ آف فلرز، یا پھر یو کین سے بٹکس انہانسمنٹ پروسیجرز بھی ہوتے ہیں. یہ بھی نان انویسو ہیں سارے نا، سوری یہ یعنی کہ منیمل سرجیکل پروسیجر ہے، سرجیکل نہیں ہے. اس میں کوئی بے ہوشی نہیں چاہیے. آفس سیٹنگ میں یہ ہم پروسیجرز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بریسٹ امپروونگ کی بات کی، جی کچھ لوگ اپنے بریسٹ کا سائز بڑھانا چاہتے ہیں، جی، تو وہ اس میں اسٹیٹک کس طرح رول پلے کرتی ہے؟ بہت زبردست رول پلے کرتا ہے. جو لوگ سرجری انڈر نائف نہیں جانا چاہ رہے، بے ہوشی نہیں کرنا چاہ رہے، سلیکون امپلانٹس نہیں ڈلوانا چاہ رہے، وہ بریسٹ فلرز کی طرف آتے ہیں. میں اپنے کلینک سیٹنگ میں تقریباً مہینے میں آئی تھنک 15 to 20 بریسٹ فلرز کرتی ہوں. اور اس میں وومنس کو کانفیڈنس آتا ہے، اپنی لائف اچھے بہتر طریقے سے گزار سکتی ہیں. سو ایک ایسا یہ پروسیجر ہے جس پہ اتنی ٹاک نہیں کی جاتی، مگر اگر آپ دیکھیں اس کی بہت پرابلم ہے اور ہر خاتون آلموسٹ ہر دوسری تیسری خاتون اس پرابلم سے گزر رہی ہے. سو اپنا سیلف کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر فیل کرنے کے لیے بہت اچھا پروسیجر ہے. اور لائک منیمم ود 1 hour وداؤٹ اینی پین آپ ایک اچھی انہانسمنٹ اچیو کر لیتے ہو جتنی آپ چاہ رہے ہوتے ہو. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی ازواجی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، ازواجی زندگی کے علاوہ بھی لائک دے وانٹ ٹو بی پریزنٹیبل، اپنے ڈریس میں آؤٹ لک ہو اچھا ہو، اور کانفیڈنس لیول بلڈ اپ کرنے کے لیے تو کراتی ہیں خواتین کافی. ٹھیک ہے، اگر کوئی مدر فیڈ ہے، ہاں مدر فیڈ کیا وہ بھی کروا سکتی ہے، یا جب بچے کا دودھ چھڑوائیں گے اور اس کے بعد اپنے بریسٹ کا بالکل ایسا ہی ہے. مدر فیڈ میں نہیں کرتے ہیں، بچے کا دودھ چھڑوائیں گے اس کے بعد کر سکتے ہیں، یا بیفور لائک نیئر ٹو بی میرڈ کراتی ہیں خواتین. اور پریگنینسی کے دوران بھی نہیں کرتے ہم. اور یہ جو فلرز ہوتے ہیں ان کا اسٹے 1 سے 1.5 سال کا ہوتا ہے. اس کے بعد ری ٹچنگ کرانی پڑتی ہے دوبارہ، یہ ڈیزالو ہو جاتا ہے. یعنی مینٹیننس اس کی کروانی پڑے گی، یہ پرماننٹ نہیں ہے. آپ اپنی اوریجنل شکل پہ دوبارہ آپ اپنی اوریجنل شکل پہ آ جائیں گے، مگر پھر بھی بہتری ہوگی. یعنی اگر آپ ایک کمیٹی ڈالتے ہیں تو سال بعد اپنے اوپر لگانی، نہیں لگائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جتنے بھی ہم پروسیجرز کرتے ہیں اسٹیٹک میں، اس کے سائیڈ افیکٹ آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ جو اسٹیٹک کے پروسیجرز ہیں ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہو. ٹھیک ہے، سارے یوزفل چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، جن کو LFTs RFTs کا ایشو ہے ان کو ہم ڈرپس اوائڈ کرتے ہیں، وائٹنگ ڈرپس. باقی جو ہے سارے مسئلے حل ہی کر رہی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، پرابلمٹک نہیں ہے کچھ بھی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو کاسمیٹک پروڈکٹ ہوتی ہیں اور ایک میڈیکیٹڈ پروڈکٹ ہوتی ہیں. بالکل. بینگ اے کنسلٹنٹ اسٹیٹک فزیشین، آپ ان میں سے کس کو بہتر سمجھتی ہیں؟ Obviously medicated. ایک طرف ایک برانڈ ہے جو کہ لش فش برانڈ الفتح میں پڑا ہوا ہے، اور ایک طرف میڈیکیٹڈ چیز ہے، تو آئی وڈ پریفر کہ آپ میڈیکیٹڈ چیز لو، کیونکہ وہ آپ کی اسکن کے اس کے اندر مرکری نہیں ہوگا، سٹیرائڈ نہیں ہوگا، دیکھ بھال کی چیزیں اس کے اندر ہوں گی. ٹھیک ہے.
ڈاکٹر صاحب آپ نے پی آر پی کی بات کی. جی ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی آر پی صرف بالوں کے لیے کی جاتی ہے, تو کیا پی آر پی باقی کس کس چیز کے لیے کی جاتی ہے؟ پی آر پی فیس کے لیے کی جاتی ہے, پی آر پی ہینڈز ریجوینیشن کے لیے کی جاتی ہے. میں گائنی اسٹیٹکس بھی ڈیل کرتی ہوں, میں پی آر پی ویجائنل ریجوینیشن کے لیے کرتی ہوں, پی آر پی او شارٹس میں دیتی ہوں جو کہ خواتین میں دی جاتی ہیں جن کو لاس آف لبیڈو ہے, جن کی ازواجی جن کی ہیل بن چکی ہے, وہ مجھ سے آ کے پی آر پی شارٹس لیتی ہیں فار دا ویجائنا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں پی شارٹس کرتی ہوں جو کہ مرد حضرات میں اپنا ایجیکولیشن ڈیلے لائک آئی تھنک اسے کیا آپ لوگ کہو گے کہ اریکٹائل ڈسفنکشن یا پھر ارلی پری میچور ایجیکولیشن کے ایشوز ہیں جن میلز میں ہمارے کلینک کے سیٹ اپ میں ہوتے ہیں, ہم کرتے ہیں, بہت امیزنگ ریزلٹ ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھے, اور وہ بھی پی آر پی کے تھرو پی آر پی کے تھرو کرتی ہوں. تو پی آر پی ناٹ صرف بالوں کے لیے نہیں ہے, سر سے پاؤں تک کے لیے ہے. کسی بھی جگہ پہ آپ جو ہے نا وہ ہاں, ایون آرتھرائٹس کے پیشنٹ میں پی آر پی نی جوائنٹ میں انجیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا آرتھرائٹس جیسے کہ جوڑوں کا درد جسے آپ کہتے ہو وہ اس کو ٹریٹ کرتا ہے. تو پی آر پی کے تو بہت فوائد ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ویجائنل ٹائٹننگ کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار ایسے پروگرام آتے ہیں, نان کوالیفائڈ لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بینگ فزیشین اور کنسلٹنٹ ڈرماٹولوجسٹ ایستھیٹک فزیشین, آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا کتنا کامیاب علاج موجود ہے؟ ویجائنل ٹائٹننگ اس ٹائم 2 طریقوں سے ہم اپنے سیٹ اپ میں کر رہے ہیں اور بہت امیزنگ رزلٹ ہیں. ٹھیک, ایک ہم کر رہے ہیں ویجائنل ٹائٹننگ ود دا ہیلپ آف لیزر ہائفو مشین. ٹھیک ہے, اس کے 1 سے 2 سیشنز میں ہی آپ امیجن کرو میرا موبائل سے بھرا ہوا ہے, دعائیں دے رہی ہوتی ہیں خواتین کہ ہماری ازواجی زندگی بہت اچھی ہو گئی ہے. ٹھیک, نارمل ڈلیوری کے بعد ایک نیچرل ہے کہ آپ کے ویجائنا لیکس کر جاتی ہے کیونکہ اس کے مسلز ایسے ہوتے ہیں. سو یہ ریکنڈیشننگ ہے. آپ جیسے فیس کی ریکنڈیشننگ کرا رہے ہو, اس میں ویجائنا کی بھی ریکنڈیشننگ کرا رہے ہو. پھر پوچھا جاتا ہے ایک دفعہ لیزر کرا لیں تو یہ پرماننٹ ہے, تو ایک دفعہ لیزر کرا لو یہ پرماننٹ نہیں ہے, آپ اسے ہر سال 1 دفعہ کرا سکتے ہو. پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ ڈینجرس ہے, کینسر تو نہیں ہو جائے گا, تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہائفو ہائی انٹینسو فوکس الٹراساؤنڈ ویوز ہیں. الٹراساؤنڈ ویوز آر دا سیفسٹ ویوز, تو آپ کرا سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا میں سرجیکل کرتی ہوں وچ از کالڈ یو کین سے ہائمنوپلاسٹی پلس ویجائنوپلاسٹی. یہ بھی جی اے میں نہیں کی جاتی, یہ بھی لوکل انستھیزیا میں کی جاتی ہے. یہ اسٹچ پروسیجر ہوتا ہے اور یہ پرماننٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جو خواتین اسٹچ کی طرف آنا چاہتی ہیں, 1 مہینے کا اس کا ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے, اسٹچز ہیل ہونے ہوتے ہیں, وہ ان کو یہ آپشن دی جاتی ہے. ادروائز کچھ چاہتی ہیں کہ لیزر سے کر دی جائے.